اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ 8ویں پارے کا درس سنیں گے۔ اس میں جو آج مین چیزیں ہیں وہ چیز جس پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ کھانی چاہیے، یعنی اس کی وضاحت آج آپ سنیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر ایک نیکی کرو گے تو تمہیں کتنا ثواب ملے گا، آج آپ یہ سنیں گے۔ مقام اعراف کیا ہے، وہاں پہ کون سے لوگ ہوں گے، آج آپ اس کے بارے میں بھی وضاحت سنیں گے۔ اور آج کی ایک مین اور اہم چیز، جنت کے پتے ایک ناول بھی گزرا ہے، تو جنت کے پتے کیا ہے، آج قرآن سے اس چیز کو ہم بیان کریں گے۔ آئیں ہم اپنے درس کی طرف۔ اور ہاں ناظرین، ایک تبدیلی بھی آج کے درس میں ہوگی، وہ آپ نے نوٹ کرنی، اور نوٹ کر کے آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے کہ وہ تبدیلی صحیح ہے، اس کو کنٹینیو کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا تم کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو۔ اب اس کا ایک جو واضح مطلب وہ ہے، جب ذبح کیا جا رہا ہے اور اس وقت اللہ کا نام اگر اس ذبیحے پہ لیا گیا تو تم کھاؤ، یہ اوریجنل اس کا مفہوم ہے۔ ایک تفسیر اس کی اور بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے، ہر وہ کھانا، ہر وہ چیز جس پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ تم کھاؤ، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ تو جب سامنے کھانا پڑا ہو اور کوئی بندہ وہاں پر سورۃ الفاتحہ پڑھ دے، سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کی اور آیات پڑھ دے، تو وہ ساری اللہ کے نام ہی لیے جا رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو وہ آپ کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر قرآنی آیات پڑھی جائیں وہ کھانا حرام نہیں ہو گیا، وہ تم کھا سکتے ہو۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 1-5، ارشاد فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ فرمایا کہ جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ میں آج اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کی جو توجہ ہے وہ دین کی طرف نہیں ہے۔ اگر ان کے سامنے 3 گھنٹے کی مووی آ جائے وہ اس کو شوق سے دیکھ لیتے ہیں، اگر 30 منٹ کا بیان یا 30 منٹ کی اسلام کی کوئی بات آ جائے وہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے، وہ وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ جسے راہ دکھانا چاہے ہدایت کا، اس کے لیے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، وہ کھلے دل سے اسلام کی بات سنتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور اللہ تعالیٰ جس بندے کو گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ خوب تنگ کر دیتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی آسمان کی طرف چڑھنا شروع کرے، تو جیسے آسمان کی طرف پیدل چڑھنا مشکل ہے، تو وہ بندہ اسلام کی بات کو بھی ایسے ہی لیتا ہے۔ تو خدا کے لیے اسلام کو آپ نظر انداز مت کیا کریں، اسلام کی بات کو نظر انداز مت کیا کریں، شوق سے سنا کریں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کے آخری رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر ہے 160، ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ فرمایا جو ایک نیکی لائے گا ہم اس کو اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ سورہ الانعام کہہ رہی ہے۔ اور اگر ہم اس سے پیچھے جائیں سورہ البقرہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو راہ خدا میں 1 روپیہ خرچ کرے گا 700 گنا تک ہم اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ نے چاہے تو اس سے بھی زیادہ۔
اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیکی کا کم سے کم ثواب وہ 10 نیکیاں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 700، اور اگر اللہ نے خلوص دیکھا اس سے بھی زیادہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور اگر برائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ 10 برائیاں نہیں لکھے گا بلکہ اس کے بدلے میں ایک ہی لکھے گا۔ یہ اللہ کا مسلمان کے ساتھ کتنا پیار ہے، کتنی محبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے اپنے بندہ مومن کے ساتھ۔ نیکیاں کرو گے تو کئی گنا ثواب، گناہ کرو گے تو ایک گناہ۔ تو اس محبت کا جواب محبت کے ساتھ تو ہونا چاہیے نا۔ اس سے آگے سورہ الاعراف، اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، اور اس مقام کو مقام اعراف کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ مقام اعراف ہے کیا۔ سورۃ الاعراف آیا نمبر 7، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ فرمایا کہ اس دن والوزن یومئذ الحق، اس دن میزان لگے گا، تمہارے اعمال کو تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کا وزن بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہے، اور جس کا وزن کم ہو گیا وہی نقصان دہ ہے۔ میں بارہا آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، جو اختلافی مسائل ہیں دین کے، ان میں نہ پڑیں۔ اپنی موت کی فکر کریں، اپنی قبر کی فکر کریں۔ حشر کے دن جب تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس وقت کی فکر کرو، ہم نے وہاں پہ کامیاب کیسے ہونا ہے، یہ چیزیں فکر کرنے والی ہیں۔ اور میزان کو بھرنا کیسے، یہ فکر کرنے والی بات ہے۔ آئے میں آپ کو ایک بہت پیاری روایت سناتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ میں تیرا میزان دیکھنا چاہتا ہوں جس پہ تو ہمارے اعمال تولے گا۔ اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا، میزان کو دیکھا، ایک پلڑا جو تھا وہ مشرق میں تھا، دوسرا مغرب میں تھا۔ اتنی وسعت دیکھ کے پریشان ہو گئے، عرض کرتے کہ مولا اتنا بڑا میزان ہم کیسے اس کو بھریں گے؟ تو اللہ کی ذات نے فرمایا، اے داؤد علیہ السلام آپ پریشان نہ ہو، جو بندہ میری محبت میں مجھے راضی کرنے کے لیے پورے خلوص کے ساتھ ایک کھجور صدقہ کر دے، میں اس کو ایک کھجور کا اتنا ثواب دوں گا کہ سارے کا سارا میزان بھر جائے گا۔ اب بات کس پہ آ گئی؟ آپ پہ آ گئی، ہم پہ آ گئی۔ رب دینا چاہتا ہے، ہم لینے والے بنے۔ رب تو ایک کھجور کا ثواب اتنا دینا چاہتا ہے کہ مشرق سے مغرب تک سارا میزان بھر جائے گا یار۔ اب کام یہ ہے کہ ہم لینے والے تو بنے، ہم وہ چیزیں لینے والے بنے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا، فرشتوں کا اور شیطان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ رب نے فرمایا کہ ما منعک، ابلیس تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اے اللہ آگ کا کام اوپر جانا ہے، مٹی کا کام پستی کا ہے، اللہ میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ رب کی ذات نے فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا، اتر جا ادھر سے، تیرا کام یہاں پہ نہیں ہے۔ اس نے پھر ایک بات کی، کہتا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، میں تیرے بندوں کے رستوں میں بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کروں گا،
اور گمراہ بھی کس طرح سے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اے اللہ ان کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے میں وار کروں گا، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور ان کو میں تیری راہ سے بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی آگے سے فرمایا وعزتی وجلالی، اللہ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ اے شیطان جو تیرے پیچھے چلے گا پھر وہ میرا نہیں ہے، جو میرے ہوں گے وہ تیری طرف دیکھیں گے نہیں۔ تو شیطان مایوس بھی ہوا۔ اب 4 سمتیں اس نے ذکر کی ہیں، دایاں، ایدیہم، خلفہم، ایمانہم وعن شمائلہم، 4، 2 چھوڑ گیا، اوپر اور نیچے، یہ اللہ کی ہیں۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں خیال نہیں آتا، یہ اللہ کا وہ رستہ ہے، اللہ کی سمت جو ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو شیطان نے یہ قسمیں اٹھائیں۔ آج سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو شیطان کی قسم کو پورا کرنے میں ہم اس کی مدد کرتے ہیں، اور ہم میں سے ایسے کتنے ہیں جو شیطان پہ لعنت کر کے ہم اس کو چھوڑ کر اللہ کے رستے پہ آ جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں تو خیر سارے ہی نیک ہیں چونکہ شیطان بندھا ہوا ہے، اصل کام تو چاند رات کو آنا ہے کہ وہ تمہاری نیکی کدھر گئی، تمہارا قرآن سننا کدھر گیا، درس قرآن سننا کدھر گیا۔ اور اللہ کی ذات نے پھر حضرت آدم سے فرمایا آدم اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ قصہ مختصر، آدم علیہ السلام نے کسی طرح سے وہ دانا کھا لیا، دانا کھانے کے بعد فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، جب وہ دانا چکھ لیا جو جنتی کپڑے تھے وہ اتر گئے، جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا۔ تو جنت کے پتے تمہارا لباس ہے، اور یہ وہ لباس ہے، حضرت آدم نے جنت میں سے اپنا سطر ڈھانپا تھا، اپنے جسم کو ڈھانپا تھا۔ تو آج انسان کے لیے جنت کے پتے یہ ہیں، لیکن افسوس صد افسوس ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں آج اس جنت کے لباس کو، جنت کے پتوں کو اتارنا چاہتی ہیں۔ کوئی سر سے اتار کے پھر رہی ہے، کوئی بازوؤں سے اتار کے پھر رہی ہے، کوئی لباس اس طرح کا پہن کے پھر رہی ہے کہ جنت کے پتوں کا ہونا نہ ہونا وہ ایک برابر ہو گیا، وگرنہ یہ جنت کے پتے تھے کہ جس نے سب سے پہلے ہمارے باپ اور ہماری ماں کے جسم کو ڈھانپا تھا، اور آج یہ کام ہمارا لباس کر رہا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جنت کے پتے سدا آپ کے ساتھ رہیں، خدا کے لیے جو شریعت نے لباس کی حد مقرر کی ہے اس پہ آ جائیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب مسجد کی طرف آؤ تو خوبصورت بن کے آؤ۔ اب خوبصورتی کے 2 مطلب ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری خوبصورتی یہ ہے کہ ہم لباس اچھا پہن کے جائیں، اور باطنی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم دل پاک کر کے جائیں۔ کیوں؟ ایک بہت پیارا شعر بھی ہے، کہتے ہیں کہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھدا، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ تو مطلب یہ دل ہے جہاں پہ اللہ کی اور اللہ کے بندوں کی نظر پڑتی ہے۔ اور حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ دل کالے کولو منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے۔ تو دل کا خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کی ہماری ایک آخری آیہ مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مقام اعراف کیا ہے؟ مقام اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک سلسلہ ہے۔ وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی تو جب تک اللہ چاہے گا وہ وہاں پہ رہیں گے۔ پھر وہاں سے نکلیں گے کیسے؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت سے، ان کے سفارش سے ان کو وہاں سے نکال کر جنت کا مالک بنائے گا۔ تو یہ مقام اعراف ہے، اور یہاں پہ آ کر یہ لوگ جنت کا بھی مشاہدہ کریں گے اور جہنم کا بھی مشاہدہ کریں گے۔ تو آج کی ہماری جو یہ تبدیلی ہے اس کو آپ نے اگر نوٹ کیا ہے تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ آج کی گفتگو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس کرنا نہ بھولیے، اور سبسکرائب کروانے میں ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ آپ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔